یو کے میں رہتا ہوں، اکثر دوستوں کے ہاں آنا جانا رہتا ہے، وہ ہمیں انہیں برتن گلاس وغیرہ میں جوس دیتے ہیں جس میں وہ خود شراب پیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھو کے ہی دیتے ہیں نا، شراب ڈال کے تو نہیں دیتے. جب آپ نے دھو لیا تو صاف ستھرا ہو گیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اگر اس کی شکل اس قسم کی ہے کہ شراب اس میں پی جاتی ہے، یا شراب نہیں پی جاتی لیکن اس گلاس کی حیت اس قسم کی ہے، یا اس کے اندر بعض اوقات وہ اس قسم کا کہوہ جو آپ پشاوری کہوہ آپ ڈال دیں تو وہ شراب کی شکل کا ہی ہوتا ہے آلموسٹ. ہاں، وہ کسی عالم کے آگے پڑا ہوا ہو تو لوگ کہتے ہیں شراب پی رہے ہو، شراب نہیں پی رہے ہوتے. ایپل کا بھی آپ جوس دیکھیں تو وہ بھی آلموسٹ اسی کلر کا ہوتا ہے. اتنی بدگمانیاں نہ کیا کریں. بہرحال جب دھو لیا نا تو پھر کام ختم ہو گیا. خصوصاً شیشے کے جو برتن ہیں یا ماربل کے جو برتن ہیں، یہ دھونے سے صاف ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کی نیت ٹھیک ہو مگر اس سے انجانے میں غلطی سرزد ہو جائے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہوں اور اس کو معلوم نہیں، تو اس سے اس کا اجر ملے گا. یہ کیا ہے تھریٹیکل سوال؟ اگر وہ کو لے ہونا کیا ہویا، کس نے کیا کیتا، پھر اگے گل ٹوری ہے نا. یہ تو سوال کوئی نہیں، اگر یہ ہوا اگر وہ ہوا. بھائی آپ نے کسی شخص کو فالو نہیں کرنا، آپ نے فالو کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پہ بھی جو شخص اس کی بات بتاتا ہے، آپ نے اس کی بات کو کاؤنٹر ویریفائی کر کے جو ہے عمل کرنا ہے، نہ کہ اس شخص کو دیکھ کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اجر نہیں ملے گا، تحقیق کے بغیر نہیں چلنا آپ نے. سکھ کی دکان ہے، چکن خریدنا کیسا ہے؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ چکن حلال ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ چکن حلال مل رہا ہے، ظاہر ہے اس نے مسلمان رکھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ ذبح کرنے کے لیے، اللہ کا نام لے کے وہ ذبح کریں گے. سکھ چونکہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے نہیں ہیں اس طریقے سے، اگرچہ وہ بھی مسلمانوں کے خدا کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو آسمانی مذہب جیوز اور کرسچنز ہیں ان سے وہ ہٹ کے ایک الگ سے ایک مذہب ہے، بلکہ یہ ایک مکسچر ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کا. تو ان کے اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا. اللہ کے نام کا ذبیحہ صرف اہل کتاب کا حلال ہوگا، جیوز کا، کرسچنز کا اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا. یہ بھی اہل کتاب ہی ہے نا، دیکھ لیں جی، اہل کتاب ہی ہیں اور کیا ہے. مسلمان تو نہیں، میں پھر بھی اہل کتاب کہہ رہا ہے، یہ تو کافر سمجھتے تھے ایک دوسرے کو. یعنی ہماری کتاب ہے قرآن، اہل القرآن. سنن نسائی الکبریٰ میں نبی الاسلام نے مسلمانوں کو اہل القرآن کہا ہے. ہم بھی اہل الکتاب ہیں، ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے، ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، ہمارے پاس فائنل ٹیسٹمنٹ ہے. تو اس لیے یہ میں ٹونٹ کرواتا ہوں جب ہمیں کوئی آگے پوچھتا ہے جی وہ شیعہ کا ذبیحہ کھا لیں، شیعہ پوچھتے ہیں جی سنیوں کا ذبیحہ کھا لیں، تو ہم کہتے ہیں قرآن میں آیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. نعوذ باللہ، جو تمہارے پیغمبر کو جھوٹا سمجھتے ہیں ان کا ذبیحہ اللہ کے نام کا حلال ہے. اور جو تمہارے پیغمبر کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، جو کہتا ہے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذبیحہ تم کہتے ہو حلال نہیں ہے. تمہاری اتنی بھی عقل کام نہیں کرتی. البتہ سکھ اگر دکان کا مالک ہے اور اس نے مسلمان ذبیحہ کے لیے رکھے ہیں تو حلال ہوگا. اگر کوئی سکھ ذبیحہ کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، وہ جیوز اور کرسچن کی کیٹیگری میں نہیں آتا. اور ذبیحہ سے مراد ہے اللہ کے نام کا ذبح کرنا. ہاں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ایک اہل تشیع کی گھر کا نیاز و ختم کھا سکتے ہیں. اللہ کے نام کا ہو تو کھا سکتے ہیں، چاہے شیعہ کا ہے یا سنی کا ہے یا بریلوی کا ہے، اللہ کے نام کا ہو تو کھا سکتے ہیں. ارے بھائی ایک بریلوی شاہ صاحب آپ پر بہت اعتراض، میرے پہ تم ایک کیا بے شمار کرتے ہیں، اس میں کیا؟ اگر ہم حضرت علی کے دور پر ہوتے تو ان کے مخالف پر یہ تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں نا میرے بھائی. انہوں نے بھی یہی کرنا تھا، یعنی حضرت علی کے زمانے میں آپ نے نیوٹرل ہو جانا تھا. کہتے ہیں نا جی حضرت علی کے ہم نے ساتھی ہونا تھا، تو حضرت علی کے جب ساتھی ہونا تھا تو حضرت علی کی بات نہیں ماننی تھی. حضرت علی نے آپ کی ڈیوٹی لگانی تھی نا کہ منڈو انہاں نوں، تو پھر تسی کہنا سی میں تہاڈی گل نہیں مننی. بالکل سمپل بات ہے جو ہم نے کی ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ویسے تو آپ کہتے ہیں میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو کبھی قدموں سے لپٹتا، تو کبھی تیری وہ چھڑی ہوتا، تو تیری میں جوتی ہوتا، تو میں مدینے کی ذرے ہوتا اور فلانا ہوتا. آگے بھی ٹورو نا، کچھ کرنا کچھ بھی نہیں سی، خالی نعرے مارنے سمجھے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، سمپل فارمولہ. لیکن یہ بات چبھی اس لیے ان کو، وہ کہتے ہیں اس کا دماغ کدھر گیا ہے، یہ بات ان کو چبھی ہے. ادروائز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج بھی آپ کسی سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے پوچھ لیں کہ حضرت علی حق پہ تھے، ہاں جی حق پہ تھے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، جی دینا چاہیے. پھر اس سے اگلا سوال کریں کہ حضرت علی کے زمانے میں اگر ہوتے تو آپ کس کی بیعت کرتے؟ کہتے جی حضرت علی کی کرتے. اور حضرت علی جب حکم دیتے کہ یہ میرے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھاؤ تو تم کیا کہتے ہیں؟ میں نے تمہاری بات نہیں ماننی، تو بیعت ہی ٹوٹ جاتی، جاہلیت کی موت آپ مرتے. یہی ہونا تھا نا.
تو انہوں نے کیا کہنا تھا؟ ہاں جی بالکل اٹھاتے. تو تلوار صرف خوارج پہ تو نہیں حضرت علی نے اٹھائی ہے, اہل شام پہ بھی اٹھائی ہے, اہل صفین پہ, اہل جمل کے اوپر. اس میں غلط بات کون سی ہو گئی ہے؟ نہیں آپ کیسے بھائی؟ ہم نے کہا ہم اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں تو ہم خود صحابی ہوتے, اور اس کے بعد آپ کو تو ہم یہ کہیں گے جب دو صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ تو نہیں بول سکتے. تو ایک صحابی انجینئر کو ایک 14ویں صدی کا مولوی کیسے پوچھ سکتا ہے؟ نیچرل بات ہے نا آپ کی ڈاکٹرن میں. اور مزے کی بات کہ سیم الفاظ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا, جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو ان کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کرتے. جی تو نبی اسلام نے جو کہا میرے اہل البیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, میں نے وہ پچھلے دنوں اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے, تب یہ صاف کر دی ان کی. علی بھائی کیا حضرت بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے؟ اس کے اوپر میں نے شروع میں بول دیا, تب یہ صاف ہو چکی ہوگی آپ کی. علی بھائی دینی ٹاپک پر یوٹیوب چینل بنا کر اگر کمائی کی جائے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, ویڈیو اشتہار نہ چلائے جائیں, یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. اور اس کے اوپر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اس کو تو چھوڑ دیں. میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا گندی فلمیں, ناچ گانے والی عورتیں, ان کی ویڈیوز گھر میں آپ چلانے کو جائز سمجھتے ہیں؟ اس سے بڑی بات, اس کو گھر میں چلا کے اس کی آمدن کو آپ جائز سمجھیں گے؟ تو پھر آپ اپنے اسلامک چینل کے اوپر وہی سارا کچھ چلا کے اس کی آمدن کو کیسے جائز سمجھ رہے ہیں؟ سوال ہے ایک میرا سمپل سا لاجیکل کوشچن ہے. پھر بھی آپ کی مرضی ہے تو آپ خود کریں, میں تو آپ کو صرف سمجھا سکتا ہوں نا. آپ یہ کہتے ہیں فلاں مولوی کا فتویٰ ہے, فلاں مولوی کا فتویٰ ہے, تو آپ اس مولوی سے ہی جا کے پوچھیں وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گا؟ ان کے بھی کسی بڑے عالم کا کوئی فتویٰ نہیں ہے. الیاس قادری صاحب کا آپ چینل کھول لیں, کبھی کوئی ویڈیو اشتہار نہیں چڑھے گا. وہ نہیں اس کو جائز سمجھتے, نہیں چلا رہے. تو یار یہ تھوڑا آپ خود بھی غور کیا کریں. ہم نے امیجز والے اشتہار, جے پی جیز والے اشتہار ایز اے لارڈ ہزارڈ ان کی اجازت دی تھی, اس وجہ سے کہ ایک تو اس میں یہ والا خدشہ ختم ہو جاتا ہے, اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ پابند نہیں ہوتے اس کو چلیں. پھر دوسرا وہ ویڈیو کی شکل میں نہیں ہوتا, بہت چھوٹا ہوتا ہے. کبھی کبھار اس کے اوپر کوئی تصویر کسی عورت کی آ جائے, وہ بھی بہت چھوٹی, لیکن عموماً تصویر نہیں آتی, وہ بینر اتنا چھوٹا کہ اس کے اوپر انگریزی میں صرف وہ لکھا ہی ہوتا ہے. اچھا, اس لیول پہ ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے اپنے چینلز کو مونیٹائز اتنے لیول تک, وہ ہم نے بھی اپنے چینل کو کیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر پھر یوٹیوب آپ کے چینل کو پروموشن نہیں دیتا, کیونکہ یوٹیوب کو تو کوئی فائدہ نہیں اس چینل سے ہو رہا ہوتا. دوسرا کاپی رائٹس کے جو ایشو ہیں اس میں آپ اسٹرانگ پوزیشن کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ اس چینل کو آن کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ویڈیو اگر کوئی مس یوز کرتا ہے تو آپ کاپی رائٹ اسے بیچ سکتے ہیں. مس یوز ویسے تو ہم نے اجازت دی ہے, ہمارے تو ماشاءاللہ ہزاروں میں چینل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, کتنے گھروں کے چولہے چل رہے ہیں. لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کی 15 یا 20 ہزار جے پی جی سے کمائی ہو رہی ہے اور آپ ویڈیو اشتہار چلا کے اس سے 2 لاکھ کمانا چاہ رہے ہیں, تو حلال کا 20,000 کما لیں, 30,000 کما لیں, 10,000 کما لیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن حرام کا آپ 2 لاکھ بھی کمائیں گے, وہ دیکھیں نکلتا کہاں ہے آپ کا. دنیا میں نہ نکلا, آخرت میں تو جو آپ کے ساتھ ہونی ہے وہ ہونی ہے. اس لیے مہربانی کریں یہ حرکتیں چھوڑ دیں, اور میری ویڈیوز کے ساتھ کوئی حرکت نہ کرے. آپ نے اپنی ویڈیوز کے ساتھ کچھ کرنا ہے, وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے, وہ آپ کرتے رہیں. میرا شروع سے یہ موقف ہے کہ میں اپنا موقف رکھتا ہوں اپنی ذات کے لیے, تو میرا رائٹ ہے نا, کسی کو میں پابند نہیں کرتا. علی رکوی صاحب بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے جی, یہ آئے دن دوسرے مولویوں کے ایسے ایسے گستاخ قسم کے رافضی غالیوں کے چینلز پہ جاتے ہیں, مجھے لوگ ان کی وجہ سے گالیاں نکال رہے ہیں. بھائی وہ آزاد ہے, ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہے, مسلمان ہے, ان کا رائٹ ہے, وہ جس کے پاس جائیں, میرا کیا لینا دینا. وہ اماد الاسلام بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہر دوسرے مولوی کو فون کر کے اس کی عزت خراب کر رہے ہوتے ہیں فون پہ, آیت اور حدیث پوچھ کے. اندازہ کریں, آیت حدیث نہیں یہ لوگ بتا سک رہے اپنے عقیدوں کے اوپر, لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر نے یہ فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں 2. اگر یہی کام میں نے کرنا ہوتا اپنے آفیشیل چینل سے کرتا. میں تو ان کاموں کو جائز نہیں سمجھتا, شرعی اعتبار سے نہیں کہہ رہا, اس دعوت کی حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے, شرعی اعتبار سے. یار جب آپ کو رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہو, لوگوں کو جناب گلے پھاڑ پھاڑ کے چیلنج دیتے ہو, ان کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ کو فون پہ بات کریں کہ مولانا کوئی آیت ہے, کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. اچھا, آگے سے جواب میں وہ شروع ہوتے ہیں جب کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اور آدھا گھنٹہ فون پہ فضول باتیں کرتے رہتے ہیں. بعد میں آپ دیکھیں سٹارٹ ہر مولوی کہتا ہے جی آپ میرے پاس تشریف لے آئیں, پھر نماز بھائی کیا ایسا ہے ان کو پٹو ڈال کے تو کر کے ادھر ادھر کر کے گھیر کر آ کے آدھا گھنٹہ لگے رہتے ہیں, نکل رہا ہوتے کچھ بھی نہیں.
اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں عماد الاسلام بھائی کر رہے ہیں یا علی نقوی صاحب یا کوئی اور، میرا کوئی اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں اس اسٹریٹجی کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے درست سمجھتا ہوں، رہ گیا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ان کا رائٹ ہے، گالی گلوچ نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ علماء خود ہی کہتے ہیں نا کہ انجینئر سے مسئلے نہ پوچھو، مسئلے ہم سے پوچھو۔ جب آپ کو فون پہ پوچھا جاتا ہے کہ بتا دیں ایک آیت ایک حدیث کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے، ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی دنیا کی سی ہے، کوئی آیت حدیث پیش کر لیں، آدھا آدھا گھنٹہ پونا پونا گھنٹہ بکواسیات کرتے رہیں گے، ایک آیت حدیث نہیں پیش کر سکیں گے۔ وہ تو تقی عثمانی صاحب نے پھر ان کو کہہ دیا نا کہ نہیں ہمارے بزرگوں کا اپنا اجتہاد ہے، وہ مان گیا ہے کہ یار، لیکن ان سے آپ پوچھیں الموہنت پہ سائن پھر کیوں کیے ہیں؟ بتاؤ لوگوں کو، سائن کرتے ہوئے ساتھ لکھو کہ اگرچہ قرآن و حدیث سے یہ عقیدے ثابت نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں، تو میں بزرگوں کی تائید میں سائن کر رہا ہوں۔ عام آدمی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن و حدیث کے عقیدے ہیں، اور حقیقت بات ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عقیدے کوئی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ میں نے ویسے ایک کلیریفیکیشن کے طور پہ چیز بات کر دی۔ علی بھائی آپ سے کوئی بھی سوال کرے تو اسے یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر کفر گمراہی کا فتویٰ لگے گا، یہ آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ جی الحمدللہ، یہ تو آپ نے تعریف کی ہے، میں سوال سمجھ کے سے پڑھا تھا، الحمدللہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں خطرہ ہوگا میرے بھائی؟ ہم خود وکٹم ہیں اس چیز کے، ہماری زندگی کے 31 سال انہی کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح حضرت عمر 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے اعلان نبوت کے 6 سال کے بعد، لیکن چند سالوں میں انہوں نے کسر نکال کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے۔ ہاں، اللہ کے فضل سے 31 سال اگر انہوں نے برباد کیے نا، تو یہ بعد کے جو 13-14 سال میں نے ان کی کسر کیا پچھلوں کی بھی کسریں ساری نکال دی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے نا میرے بھائی۔ جو شیعہ علماء اکثر بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت کی عورتوں پر جو ظلم ہوا، اب واقعہ کربلا کی کوئی ویڈیو تو ہمارے پاس اس طرح موجود نہیں ہے، ظاہر ہے ظلم تو ہوا ہے، یہ بھی ثابت ہے کہ وہ لاشوں کی بے حرمتی ہوئی ہے، نیزوں کے اوپر ٹانگ کے شام تک لے جائے گئے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جو سر پیش کیا گیا وہ تو بخاری میں ہے 3748، جس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے کاٹ کے رکھا گیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا، ان کے دفاع کرنے والوں پہ لعنت، ان کے دفاع میں ٹرینڈ چلانے والوں پہ لعنت۔ ہاں، اور تسی بھی شامل ہو گئے وچ۔ علی بھائی رفع الیدین کی کوئی سند مولا علی سے بھی ملتی؟ جی مولا علی سے ہی تو ملتی ہے، ہم نے اپنے پمفلٹ میں ڈالی ہے۔ امام بخاری نے رفع الیدین کے حق میں جو کتاب لکھی ہے نا، 130 احادیث جمع کی ہیں، اس میں پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے، تاکہ سارے سوال ختم ہو جان کہ جی وفات تک ثابت کریں، حضرت ابو بکر سے ثابت کریں، حضرت عمر سے ثابت کریں، حضرت عثمان سے ثابت کریں۔ بھائی جب حضرت علی سے ثابت ہو جائے گا تو نبی علیہ السلام کی وفات تک بھی ثابت ہو گیا، اور تینوں خلفاء کی وفات تک ثابت ہو گیا، اور حضرت علی تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں۔ اگر کوئی حدیث کسی سے چھپی رہ گئی تھی تو مولا علی سے تو نہیں چھپی رہی۔ تو مولا علی سے ترمذی میں، ابن ماجہ میں رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ ہے، اور امام بخاری نے جز رفع الیدین پہ پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے۔ پچھلے دنوں جز رفع الیدین پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے، وہ ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے، اور ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 8 مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 140 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 4 صفحوں میں نے پورا پمفلٹ لکھ دیا۔ علی بھائی آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ 6 سال کے صحابی نے جماعت کرائی، مگر حنفی بھائی تو 6 سال کے بچے کو صف میں نہیں کھڑا ہونے دیتے، تو میں کیا کروں میرے بھائی؟ میں تو بتا ہی سکتا ہوں۔ یا پتہ کیا سوال لکھ رہے ہیں کہ علی بھائی آپ نے کہا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن ہمارے امام صاحب بغیر وضو کے نماز پڑھاتے ہیں، میں کیا کراں؟ میں تو مسئلہ ہی دسنا ہے نا، مقدمہ تو نہیں میں قائم کرنے ہونا تھے۔ علی بھائی ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ امام حنیفہ نے امام عبداللہ مبارک اور رفع الیدین پر الزامی جواب دیا، کیا انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق اڑایا؟ بالکل اڑایا جی، اس میں کوئی شک ہے؟ اس لیے تو امام بخاری نے اتنے سخت لفظ لکھے ہیں کہ جن کے دلوں میں سنت کے بارے میں یہ نفرت پائی جاتی ہو، ان کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے۔ میری ویڈیو اس کے اوپر آ چکی ہے، مشکل اور پریشانی میں صبر کیسے کیا جائے۔ رسول اللہ کو یاد کر لیا کریں، ان پہ آئی ہوئی تکلیف کو یاد کر لیا کریں، اہل البیت کی تکلیف کو یاد کر لیا کریں۔ مسلم میں حدیث ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھو۔ نچلے سے مراد نہیں کہ آپ سے مرتبے میں جو نیچے ہیں، مراد یہ کہ جو آپ سے زیادہ تکلیف کاٹ رہے ہیں، آپ سے زیادہ آزمائش ہے، تو پھر تمہیں اپنی تکلیف کے اوپر قناعت اور صبر نصیب ہو جائے گا۔ یہی اس کا طریقہ ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ مجھ سے زیادہ تکلیف کسی کے اوپر نہیں آئی ہے، تو آپ کے سوا جن لوگوں پہ تکلیف آئی ہوئی ہیں ان کو آپ یاد کریں تو آپ کو صبر نصیب ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا بھی مانگیں،
40 days آفٹر ڈلیوری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ ہماری بڑی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں عورت ناپاک ہوتی ہے. جی ناپاک شرعی اعتبار سے ناپاک ہے، کوئی حقیقتاً وہ ناپاک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرا بسترا مجھے پکڑا دو، وہ کھڑکی میں سے نا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ ہاں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ حالت حیض میں نبی علیہ السلام کی بیوی جب ہوتی تھی سیدہ عائشہ تو ان کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. لو ہاں اگے کیڑی گل رہ گئی جی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کے باہر چہل قدمی کر رہا تھا، نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا تو آپ مجھ سے گپ شپ کرنا شروع ہو گئی، گفتگو شروع ہو گئے. تو میں آہستہ سے کھسکا اور جا کے غسل کیا اور واپس آیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم کدھر چلے گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے، حالانکہ جنبی تھے. یہ حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے. اگر حقیقی نجاست ہو تو آپ بغیر وضو کے مسجد میں بیٹھ ہی نہ سکیں. نماز پڑھنے کے اعتبار سے بے وضو ہونا نجاست ہے، عام حالت میں نجاست نہیں ہے، اور وہ بھی حکمی نجاست ہے. حقیقی نجاست ہے، پیشاب ہے، منی ہے، پخانہ ہے، یہ چیزیں حقیقتاً نجاست ہیں، جہاں لگی ہوں آپ نے دھونی ہے. لیکن جو شخص بغیر وضو کے بیٹھا ہوا ہے یا بغیر غسل کے بھی بیٹھا ہوا ہے وہ نجس نہیں ہے. البتہ شرعی پابندیوں کی وجہ سے اسے وہ حکم اتارنا پڑتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے اسے غسل اتارنا پڑے گا، نماز سے پہلے اسے وضو کرنا پڑے گا. اتنی دیر غسل ڈیلے نہیں کر سکتے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. ویسے آپ ڈیلے کریں. نبی علیہ السلام نے کئی بار رات کو غسل فرض ہوا ہے تو آپ نے سحری میں جا کے غسل کیا. غسل جنابت ڈیلے کر سکتے ہیں، میری ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ رکھی ہوئی. کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اتنا ڈیلے نہ کریں کہ نماز کا وقت نکل جائے. ایک بندہ فجر کے بعد سویا، اس پہ غسل فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز سے پہلے جس وقت مرضی کر لے. یہ تو نہیں کہ جب فرض ہوا ہے تو فوراً ہی کرنا ہے. نبی علیہ السلام کئی بار اپنی بیویوں کے پاس جب جاتے تھے اس کے بعد آپ بغیر غسل کے سو جایا کرتے تھے، اور صبح کے وقت اٹھ کے، صبح سے مراد آپ والی صبح نہیں، تہجد کے وقت میں اٹھ کے غسل کیا کرتے تھے. ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیثیں موجود ہیں. بلکہ بخاری مسلم میں یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام نے بعض اوقات روزہ بھی رکھ لیا اس حال میں کہ آپ پہ غسل فرض تھا، اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا. یعنی جنبی شخص روزہ بھی رکھ سکتا ہے. آپ ہوتے تو آپ کا مشورہ یہ ہوتا کہ جی پہلے غسل اتاریں پھر ساری کریں. نہیں، پھر تو ساری رہ گئی. تو حضور نے امت کو آسانی دی ہے کہ تسلی سے سحری کرو، غسل کہیں نہیں بھاگے جا رہا. سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، غسل کا وقت تو باقی ہے. جب تک آپ کے نماز کا وقت باقی ہے آپ تسلی سے کریں.